بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. عزیز بھائیوں، بیٹوں اور بزرگوں، قرآن بنیادی طور پر ایک رشد و ہدایت کی کتاب ہے. ہم نے قرآن کو کیا سمجھا یہ ایک بعد کا مسئلہ ہے، لیکن اصل بات یہی ہے کہ قرآن بنیادی طور پر تربیت اور اصلاح کی کتاب ہے، اور اس کا ایک ایک حرف ایک ایک شوشہ رشد و ہدایت ہے. اب یہی قرآن جو 30 پاروں کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، اس کا اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ خلاصہ کیا ہے تو آپ کہیں کہ قرآن جہاں سے بھی آپ پڑھیں گے آپ کو 3 میں سے ایک چیز لازمی ملے گی. پہلی، عقیدے کے احکامات، کیونکہ عقیدے کے بغیر انسان کی بخشش نہیں. دوسری، یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے. اور تیسری چیز ہے داستانیں، کہانیاں، قصے. اب یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی عقیدے کے بغیر چونکہ انسان کی نجات نہیں، لہذا رب کائنات نے قرآن میں جگہ جگہ ہمیں عقیدہ سکھلایا. احکامات کی بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے ہمیں ہر اس چیز کا حکم دیا جو ہمارے لیے بہتر ہے، اور ہر اس چیز سے منع فرما دیا جو کسی بھی اعتبار سے ہمارے لیے کیا ہے، نقصان دہ. اب تیسری بات ذرا سمجھنے میں مشکل پیش آئے گی، وہ کیا کہ قرآن جیسی الہامی کتاب کو اللہ رب العزت نے، بیٹا اس کو رہنے دو، باگڑ بلٹر مولوی ہو اس کی آپ ویڈیو بنائیں، تصویریں بنائیں، میرے جیسے کمزور آدمی کی ویڈیو تصویر کیا کرنی ہے آپ نے بنا کے؟ کہ بھئی قرآن جیسی الہامی کتاب کو اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر داستانوں سے کیوں بھر دیا؟ یہ ہے وہ چیز جس کا ایک چھوٹا سا حصہ آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. جو داستانیں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں ان میں ایک سیدنا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کی داستان بھی ہے. قرآن کہتا ہے
27ویں آیت مبارکہ ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی داستان بیان کیجئے، جب دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی، ایک کی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، تو جس کی قربانی قبول نہیں اس نے کہا میں تو تجھے قتل کر دوں گا، تو جس کو دھمکی دی تھی اس نے کہا ظالم آدمی، اللہ تعالیٰ قربانیاں پرہیزگاروں کی قبول کرتے ہیں۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے نا، میں ایسا نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں اپنے اس اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرا گناہ بھی اٹھاؤ اور اپنا گناہ بھی اٹھاؤ اور جہنم میں جاؤ، اور یہ بدلہ ہے ان ظالموں کا جو غلط راستے پر چلتے ہیں۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین۔ اس کے شیطانی نفس نے اسے بھائی کے قتل پر ابھار دیا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور خسارہ کھانے والوں میں سے ہو گیا۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ۔ اللہ نے ایک کوا بھیج دیا تاکہ وہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپانا کیسے ہے۔ قال یا ویلتى اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی۔ کہنے لگا ہائے میری بدبختی، میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا نہیں سکتا۔ فاصبح من النادمین، تو اس کا شمار ہو گیا ان لوگوں میں سے جو پچھتاوے کا شکار ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے وہ داستان جو قرآن میں بیان ہوئی۔ اب آئیے اس داستان سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ سب سے پہلا سبق تو یہ کہ قرآن کی جتنی بھی داستانیں ہیں ہماری عقل انہیں تسلیم کرے یا نہ کرے وہ 100% سچی ہے۔ دوسری بات، قرآن نے داستانوں کے ذریعے ہمیں بڑا کچھ سمجھایا، اور داستانوں کا سلسلہ اللہ نے قرآن میں اس لیے رکھا کہ انسان فطری طور پر داستانوں کے اندر دلچسپی لیتا ہے نا یہ مسئلہ۔ آپ ذرا اپنا بچپن یاد کیجئے، اگرچہ ہماری مائیں ہمیں یوسف علیہ السلام کا قصہ سناتے ہوئے بہت ساری ایسی باتیں بھی کر جایا کرتی تھیں جو اس قصے کا حصہ نہیں تھی، لیکن نہ صرف یہ کہ ہم سنا کرتے تھے بلکہ سن کے مائیں بھی رویا کرتی تھیں اور ہم بھی رویا کرتے تھے۔ فطری بات ہے نا۔ تیسری چیز، آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور کیوں قتل کیا؟ کوئی جانتا ہے جی وجہ کیا تھی؟ حسد، جو آج ہماری رگوں کے اندر خون بن کے دوڑ رہا ہے۔ اور حسد بھلا کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پتہ؟ حسد اصل میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے۔ قرآن یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ نے کوئی بھی صلاحیت کسی بھی انسان کو دوسروں جیسی عطا نہیں فرمائی ہے۔ ہر انسان دوسرے سے صلاحیتوں کے اعتبار سے مختلف ہے۔ تھوڑا اور حسد میں انسان سب سے زیادہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ اور ایک اور چیز میں آپ کو سمجھا دوں، ایک ہوتا ہے حسد، ایک ہوتا ہے رشک۔ حسد کیا ہے کہ انسان یہ سوچے، انسان یہ
خواہش کرے کہ یہ نعمت فلاں سے چھن جائے اور مجھے رشک کیا ہے؟ عرش والے، آپ نے اپنے اس بندے کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے، آپ کے خزانے وسیع تر ہیں، آپ اگر اسے عطا کر سکتے ہیں تو مجھے بھی عطا فرما سکتے ہیں، اللہ مجھے بھی عطا فرما دے۔ اب حسد حرام ہے، اور رشک کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود تعریف فرمائی، اگرچہ آقا علیہ السلام نے لفظ حسد ہی استعمال فرمایا لیکن اس سے مراد رشک ہے۔ حدیث کے لفظ میں لا حسد الا فی اثنتین، رشک جائز نہیں ہے مع سوائے دو چیزوں کی۔ پہلی چیز، رب کائنات نے کسی کو علم عطا فرمایا ہو اور انسان یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، یا اللہ جس طرح آپ نے اسے علم عطا فرمایا ہے مجھے بھی عطا فرمائیے تاکہ میں لوگوں کی تربیت اور اصلاح کر سکوں۔ اور دوسری چیز، کسی کو رب کائنات نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ دن رات اس مال کو خرچ کر کے اپنی جنت کے اندر ٹکٹ پکی کروا رہا ہو، تو انسان یہ خواہش کرے کہ یا اللہ مجھے بھی مال عطا فرمائیے تاکہ میں بھی آپ کی راہ میں خرچ کر کے جنت کے اندر اپنا ٹھکانہ پکا کر سکوں۔ اب دوبارہ پلٹ کر قصے کی طرف آتے ہیں۔ دونوں بھائیوں نے قربانی پیش کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صحیح بخاری میں سب سے پہلی حدیث ہے، کیا فرمایا؟ انما الاعمال، اعمال کا دار و مدار دونوں بھائی ہیں، دونوں جڑواں ہیں، دونوں ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، دونوں نے قربانی اللہ کی راہ میں پیش کی۔ ایک کی نیت درست تھی، دوسرے کی نیت کے اندر فطور تھا۔ رب کائنات نے ایک کی قربانی قبول کی، دوسرے کی قبول۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آپ کے ملتان شہر میں بھی باقاعدہ میڈیا پر موویز آتی ہوں گی، فلاں صاحب نے 80 لاکھ کا بیل قربانی کے موقع پر ذبح کیا۔ مجھے آپ کو کسی کی نیت پر شبہ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں، لیکن قرائن جو کچھ بتاتے ہیں، حالات و واقعات جو کچھ بتاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 7 آدمی قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کسی اور چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک آدمی کون ہے؟ رجل یتصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شمالها ما انفقت يمينها، ایک وہ آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے اور اسے چھپاتا ہے، یہاں تک اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ اس حدیث کو مد نظر رکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مہنگے مہنگے جانور قربان کرتے ہوئے موویاں بنانے والوں کی نیت کے اندر تقویٰ نہیں، فطور ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے۔ اب جب ایک کی قربانی ہو گئی قبول، اور کیسے قبول ہوئی یہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں۔ یہ ہمیں اللہ نے اعزاز بخشا ہے کہ ہم جانور ذبح کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے اس جانور کا گوشت خود بھی کھاؤ، وَاطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، جو آ کر آپ کے سامنے سوال کرتا ہے غریب آدمی اسے بھی دو، اور جو غیرت کی وجہ سے، خودداری کی وجہ سے سوال نہیں کر پا رہا اسے بھی کھلاؤ، وَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی کھاؤ۔ اس دور میں یہ سلسلہ تھا کہ قربانی کی آسمان سے آگ آئی، اس نے اس قربانی کے جانور کو جلا کر بھسم کر دیا، یہ اس بات کی نشانی تھی کہ قربانی قبول ہوگی۔ اس نے کہا تیری قربانی قبول، میری قربانی قبول نہیں ہوئی، تیری ایسی کی تیسی میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ اور ایسے قابیل آج بھی موجود ہیں یا نہیں؟ حاسد آدمی کا یہ معاملہ ہوتا ہے نا
کہ بھئی باڑ میں جائے، میرا کام ہو یا نہ ہو، اس کا کیوں ہو گیا ہے؟ قرآن تربیت کرتا ہے۔ تو اس نے کہا یاد رکھو، رب کائنات یہ نہیں دیکھتے کہ جانور موٹا تازہ کس کا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ تقوی، اللہ تعالیٰ کا ڈر کس کے دل میں ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ تعالیٰ قربانی اس کی قبول فرماتے ہیں۔ اگلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذہن میں رکھیے۔ آپ نے فرمایا قیامت تک کی آنے والی انسانیت یہ بات یاد رکھے، جتنے لوگ قیامت تک قتل ہوں گے، جتنا گناہ قاتل کو ہوگا اتنا ہی گناہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو ہوگا۔ یہاں سے ایک اور بات ہمیں سمجھ آتی ہے، اور وہ میں آپ کو بڑی توجہ کے ساتھ عرض کروں گا کہ آپ سنیے تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من سن سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بها، جس نے امت کے اندر کوئی اچھا سلسلہ شروع کیا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی اسے عطا فرمائیں گے، اور جو اس نیک عمل کو کرے گا اس کا اجر بھی اسے عطا فرمائیں گے۔ ومن سن سنۃ سیئۃ فلہ وزرھا ووزر من عمل بها، جس کسی بدبخت نے کوئی ایسا سلسلہ شروع کیا جو شریعت کے خلاف ہے، اس کو اس کا خود بھی گناہ ملے گا، اور قیامت تک جو یہ برا کام کرے گا اس کا بھی گناہ ملے گا۔ کوشش کریں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی دفن شدہ سنت کو زندہ کر دوں، اور اگر میں ایسا نہیں کر سکتا تو کم از کم میری وجہ سے معاشرے کے اندر کسی برائی کو رواج نہ ملے۔ کیا خیال ہے جی؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شادیوں پر کنجریوں کے مجرے ہوتے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کسی نے شروع کیا نا، تو آپ جتنے لوگ مجرا کروائیں گے سب کے گناہ اس کے کھاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں دودھ پلائی ہوتی تھی، واگ پکڑائی ہوتی تھی، جوتا چھپائی، ٹخنا بندائی ہوتی تھی۔ یہ ساری کی ساری بےہودہ گندی رسمیں ہیں نا، میں کسی مسلک کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو سب کے ساتھ ہیں۔ یہ سارے کے سارے گندے بےہودہ سلسلے کسی نے تو شروع کیے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے بھی یہ سلسلے شروع کیے اس کو خود تو گناہ ہوگا، جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا گناہ بھی اس کے کھاتے میں جائے گا۔ میں نہیں جانتا آپ کی اس بستی جس کا نام خداداد ہے، یہاں پر بچے یا بچی کی پیدائش کے بعد 7ویں دن عقیقہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور اگر نہیں ہوتا تو آپ میں سے کوئی آدمی آئندہ رب کائنات بیٹا عطا فرمائے، بیٹی عطا فرمائے، 7ویں دن عقیقہ کرو۔ قیامت تک اس بستی میں جتنے لوگ 7ویں دن عقیقہ کریں گے ان کو بھی اجر ملے گا اور آپ کو بھی اجر ملے گا۔ اور اس داستان سے ایک اور چیز بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اعمال بسا اوقات اللہ تعالیٰ قبول کرنے سے انکار بھی کر دیتے ہیں۔ اور کیوں کر دیتے ہیں؟ انسان کی نیت کے اندر کھوٹ ہوتا ہے، انسان ریاکاری کرنا چاہتا ہے، انسان نیکی کر کے دوسروں کو دبانا چاہتا ہے۔ اور ہم مولویوں کے ساتھ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے نا۔ کیا خیال ہے؟ چودھری صاحب نے 500 روپیہ مسجد کو دیا اور مسجد کے امام کو اپنا نوکر بنا لیا، وہ جی میں 500 روپیہ مسجد کو دیتا سر۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو احسان چڑھا کے اور کسی کو اذیت دے کر اپنے صدقات کو ضائع مت کرو۔ اور پھر اسی طریقے سے اس داستان سے ہمیں ایک اور سبق ملتا ہے۔ جس کو قتل کیا گیا اس نے کیا کہا؟ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، اگر تم مجھے قتل کرنا چاہو گے تو تم گناہ کرو، میں ایسا گناہ نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے؟
اگر تم مجھے چھوڑ بھی دو گے تو میں نے کون سا قیامت تک بیٹھے رہنا، موت تو مجھے آئے گی، اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میں قیامت والے دن تمہارا گریبان پکڑوں گا۔ اور ایمانداری کی بات ہے، جس دن مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی نا کہ ہم نے اپنا فیصلہ کس پر چھوڑنا ہے، اللہ پر، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں دنیا میں آدھے سے زیادہ جھگڑے ویسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ ایک بلشت زمین کی خاطر مولانا کیا جھگڑا ہوتا ہے یا نہیں؟ میرا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے ہے، وٹ جانتے ہیں آپ؟ دو کھیتوں کے درمیان جو رکاوٹ ہوتی ہے، وٹ کی وجہ سے سر پھٹ جاتے ہیں، ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں، بندے قتل ہو جاتے ہیں، میری وٹ بانی چاند ہے۔ وٹ تو کیا ایکڑوں کے ایکڑ پڑے رہ جاتے ہیں، خاندانی دشمنیوں کی وجہ سے چار چار نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، جانور بھوکے بلبلا رہے ہوتے ہیں، مالک قتل ہو کے اسپتالوں میں پڑے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس داستان سے ہمیں ایک اور سبق بھی ملتا ہے، وہ کیا کہ ہمیں اسلامی قوانین کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور اسلامی قوانین کی اساس اور بنیاد ہی اللہ تعالیٰ کا ڈر اور تقویٰ ہے۔ میں سعودی عرب میں 7 سال رہ کے آیا ہوں پڑھ کے، وہاں پر آج بھی ہر عدالت میں اوسطاً سالانہ 100 کیس نہیں آتے، ایک مہینے کے اندر 8 کیس نہیں آتے وہاں پہ۔ وجہ کیا ہے کہ اسکول سے، گراس روٹ سے وہاں کے بچوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تلقین کی جاتی ہے، اور یہ جو جرائم وہاں موجود ہیں نا تھوڑے بہت، ظاہر بات ہے اچھوں کے اندر سے برے اور بروں کے اندر سے، تو اس لیے ہمیں اس داستان سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قوانین کو سمجھنا چاہیے۔ پھر اس داستان سے ایک اور چیز کا پتہ بھی چلتا ہے، کیا ہر انسان اشرف المخلوقات ہے؟ نہیں۔ کیسے؟ اللہ نے کعبہ بھیجا، اپنے بھائی کے ساتھ اس نے لڑائی کی، ایک نے دوسرے کو مار دیا، اپنی چونچ کے ساتھ زمین کھود دی، اس کی لاش کو دفن کر دیا، کیا کہنے لگا؟ یا لیت مثل ھذا الغراب یا ویلتا ان اکون مثل ھذا الغراب، میں اس قبر سے بھی گیا گزرا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر انسان اشرف المخلوقات، ذرا اپنے دائیں بائیں نظر دوڑائیے گا، کتنے جانوروں سے بدتر لوگ گھومتے پھرتے آپ کو نظر آئیں گے۔ کیسے؟ یہ بھی سن لیجیے، ان کی پیدائش کا سلسلہ کیا ہے؟ پیدا ہوئے، تھوڑے سے بڑے ہوئے، تعلیم حاصل کی، روزگار کیا، لیا، کمائیاں کی، ٹکر کھایا، شادی کی، بچے پیدا کیے اور مر گئے۔ ایسے لوگوں کو انسان کہا جا سکتا ہے؟ اگلی بات، کیا ہر قاتل قصوروار ہوتا ہے؟ کیا ہر قاتل بے قصور ہوتا ہے؟ ایک چھوٹا سا قصہ سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صبح صبح اندھیرے میں ایک آدمی بکرا ذبح کر رہا تھا۔ جب وہ بکرا ذبح کر رہا تھا، چھری چلا رہا تھا، پاس سے 2 آدمیوں کے لڑنے کی آواز آئی۔ اب اس نے اسی حالت میں جب بکرا ذبح کر لیا ہے، چھری اٹھائی اور جہاں آواز آئی تھی نا وہاں چلا گیا۔ اب اس بندے کے ہاتھ میں کیا ہے؟ چھری پر کیا ہے؟ خون۔ کس کا؟ بکرے کا۔ جب وہاں پر گیا تو دیکھا گیا کہ ایک آدمی قتل ہوا پڑا۔ بیٹا پیچھے ہو جائے تھوڑا سا، دوسروں کو تنگ نہیں کرتے۔ ایک آدمی قتل ہوا پڑا ہے، قاتل بھاگ گیا ہے، اور وہ اتنی دور بجا چکا ہے کہ اسے پکڑا نہیں جا سکتا۔ سامنے لاش، جو کہ بندہ قتل شدہ ہے، اس کا خون بہہ رہا ہے، پاس کسائی کھڑا ہے، کسائی کے ہاتھ میں چھری ہے، چھری پر خون ہے۔ خون کس کا؟ بکرے کا۔ اتنی دیر میں لوگ آوازیں سن کر آئے، اس بندے کو پکڑا اور سیدھا جناب پیش کر دیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہ لو جی، لاش
قاتل، چھری اور چھری پر خون، تیسری بار پوچھ رہا ہوں کس کا؟ لوگوں کو پتا تھا؟ نہیں۔ فیصلہ بالکل واضح ہے کہ جس نے قتل کیا اس کو کیا کیا جائے؟ قتل کر دیا جائے، اور یہ سزا سرعام ہوتی ہے۔ دیکھا آپ نے قصاص؟ میرے اندر حوصلہ نہیں تھا، میں 7 سال وہاں، میں نے نہیں دیکھا ہوتا بلا کیا ہے۔ سعودی عرب میں ایک بہت بڑے میدان کے ارد گرد رسا مارتے ہیں تاکہ لوگ اندر نہ آئیں، درمیان میں ایک چبوترا بناتے ہیں، مجرم کو اس چبوترے پر لا کر 2 زانوں بٹھا دیا جاتا ہے، وہ سر نیچے کرتا ہے اور جلاد پیچھے سے برچھا لا کے پچھلی طرف سے اس کی گردن پر مارتا ہے، گردن اڑ کے دور چلی جاتی ہے۔ وہ جو رسہ انہوں نے مارا ہوتا ہے، رسے کے باہر بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں اور ساتھ 15-20 ایمبولینسز بھی کھڑی ہوتی ہیں، کیونکہ بہت سارے بندوں کو وہاں دیکھ کر غشی کے دورے پڑ جاتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ جس مجمع میں اس قاتل کی گردن، اس قصائی کی گردن اڑنے والی تھی نا، قاتل نہیں قصائی کی، اس مجمع میں اصل قاتل بھی موجود تھا۔ اللہ نے اس کا ضمیر بیدار کر دیا۔ عین اس موقع پہ جب قصائی برچھا اٹھا کے مارنے والا تھا، اس نے زور سے آواز لگا دی، رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، یہ بندہ قاتل نہیں ہے، قاتل میں ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نفس نفیس اس مجمع میں موجود تھے۔ کہا تمہارا کیا قصہ ہے بھائی؟ کہتا ہے جی اس بندے سے قسم دے کر پوچھے اس نے قتل کیا ہے۔ کہنے لگے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، لاش سامنے، چھری ہاتھ میں، چھری سے ٹپکتا ہوا خون کس کا؟ وہ تو کسی کو نہیں پتا۔ جب اس سے پوچھا گیا، اس نے کہا سرکار میں تو بکرا ذبح کر رہا تھا، اب اس دور میں لیبارٹریاں تو تھیں نہیں کہ باقاعدہ چیک کیا جاتا، میچ کیا جاتا خون۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدمے کی وجہ سے اپنا سر پکڑا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ پوری دنیا کا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ شک کا فائدہ دے کر کسی گناہ گار کو چھوڑ دیں، یہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جتنا غیر کافی ثبوتوں کی بنا پر کسی بے گناہ کو سزا دے دیں۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی۔ رب کائنات نے قوت فیصلہ کمال درجے کی دی ہوئی تھی، لیکن یہاں آ کے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ اپنے بیٹے حسن کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ باتیں کون آپ کو بتائے گا؟ کہا پتر سمجھ نہیں آ رہی، یہ سارے کا سارا معاملہ ہے، میں کیا کروں؟ کہنے لگے ابا جی معاملہ بالکل واضح ہے، قصائی کو تو آپ نے چھوڑنا ہی ہے، وہ تو بے گناہ ہے، اصل قاتل کو بھی چھوڑ دیں اور مقتول کے وارثوں کو بیت المال سے دیت دے دیں۔ کہنے لگے بیٹا یہ کیا فیصلہ ہوا؟ کہا ابا جی یہ فیصلہ میرا نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہ جو میں نے جتنی آیتیں پڑھی اس سے اگلی آیت پڑھی ہے، من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس۔ جس نے ایک بندہ قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، جس نے ایک جان بچائی اس نے گویا کہ ساری انسانیت کی جان بچائی۔ اصل قاتل نے ساری انسانیت کو قتل بھی کیا ہے، لیکن اس نے ایک بے گناہ کی جان بھی بچائی ہے، لہذا اس کو معاف کر دیا جائے۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ جیل کے اندر جانے والا ہر قیدی مجرم نہیں ہوتا۔ ابھی اسی وقت یہاں بیٹھ کر اپنے اللہ سے ایک وعدہ کرو کہ میں قرآن میں موجود داستانوں کو پڑھوں گا، لیکن غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھوں گا کہ ان داستانوں سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے۔ آپ نے محبت سے دعوت دی، میں حاضر ہو گیا، پھر کبھی محبت سے بلائیں گے، پھر کبھی 450 کلومیٹر سفر کر کے سیالکوٹ سے حاضر ہو جاؤں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
رب کائنات قرآن کو ہماری آنکھوں کا نور اور دلوں کا سرور بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے عبرتیں اور نصیحتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری اپنے دین کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔